میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج بہت سے والدین چونکہ ایگزام چل رہے ہیں، اسکولوں میں ایگزام چل رہا ہے، کالجز میں ایگزام چل رہے ہیں، بہت سے ماں باپ آ کر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، اس سال وہ 10th کا ایگزام دے رہا ہے۔ کوئی ماں کہتی ہے میری بیٹی کے لیے دعا کریں، اس سال وہ 12th کا ایگزام دے رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ ہمارے والدین اپنی اولاد کے 10th اور 12th کی کامیابی کے لیے، اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے علماء کے پاس جاتے ہیں، پیر و مرشد کے پاس جاتے ہیں، نمازیوں کے پاس جاتے ہیں، نیکوں کے پاس جاتے ہیں، اور ہر داڑھی والے سے وہ روک روک کر دعا کی درخواست کرتے ہیں، دعا کرنا میرا بیٹا 10ویں کے امتحان میں پاس ہو جائے، دعا کرنا میری بیٹی 12ویں کے امتحان میں پاس ہو جائے۔ میں کہتا ہوں وہ والدین جو دنیا کے امتحان میں کامیابی دلانے کے لیے لوگوں سے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کراتے ہیں، کیا کبھی ان میں سے کسی ایک نے بھی کسی عالم سے جا کر یہ کہا میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا وہ قبر کے امتحان میں کامیاب ہو جائے، میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا وہ محشر کے امتحان میں کامیاب ہو جائے، میری اولاد کے لیے دعا کرنا وہ آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو جائے؟ دنیا کی کامیابی کے لیے ماں باپ پریشان ہیں، رشتے دار پریشان ہیں، سارا کنبہ قبیلہ وہ خاندان پریشان ہے۔ ایک بچہ اگر 10th کا ایگزام دیتا ہے، ماں کہتی ہے کہ تو نے آج پڑھائی نہیں کیا، تو تیاری نہیں کرتا، اولاد کو رات بھر بٹھا کر ایگزام کی تیاری کروائی جاتی ہے۔ ایک بچہ رات بھر بیٹھتا ہے امتحان کی تیاری کے لیے، صبح اٹھتا ہے ارلی مارننگ اور امتحان کی تیاری کرتا ہے، وہ جا رہا ہے امتحان گاہ میں، پورے راستے ریویژن کرتا ہے۔ اپنی اولاد کو دنیا کی اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے آج ماں باپ کتنی جدوجہد کرتے ہیں۔ یاد رکھنا بچہ جب اسکول کالج میں ہوتا ہے تو صرف اکیلے وہ اسکول کالج کی پڑھائی میں انوالو نہیں ہوتا، بلکہ ماں باپ بھی 100% انوالو ہوتے ہیں۔ ارے ماں باپ کا حال یہ ہے اللہ کے سجدوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور اسکول میں اوپن ڈے ہو تو فوراً پہنچیں گے، اسکول میں پیرنٹس کی میٹنگ ہو تو فوراً پہنچیں گے، اسکول کا اینول فنکشن ہو تو پہلے پہنچیں گے۔ ان کے پاس ظہر پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، عصر پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، مغرب اور عشاء کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اسکول سے بلاوا آئے تو سب چھوڑ چھاڑ کر پہنچیں گے، اگر ٹیچر نے بلایا کوئی کمپلین آئی تو سب چھوڑ چھاڑ کر پہنچیں گے۔ میں پوچھتا ہوں نماز فجر کے لیے ایک ماں سے اٹھا نہیں جاتا، لیکن بچے کو اگر 7 بجے اسکول جانا ہے وہی ماں 6، سوا 6، ساڑھے 6 بجے اٹھتی ہے اور بچے کو بعد میں جگاتی ہے۔ اسکول جانے کی تیاریاں خود پہلے شروع کر دیتی ہے، اس کے لیے ناشتہ تیار کرنا ہے، اس کا ٹفن تیار کرنا ہے، اس کا ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا ہے، اس کا یونیفارم پریس کرنا ہے۔ میں پوچھتا ہوں نماز فجر کے لیے تم سے اٹھا نہیں جاتا، اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم دینے کے لیے تم کتنی محنت مشقت کرتے ہو۔ ارے دنیا کے امتحان گاہ میں تمہارا بچہ کامیاب ہو جائے، ہر چوکٹ پر جا کر دعاؤں کی درخواست کرتے ہو۔ آخرت کی کامیابی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ معاشر کی کامیابی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ آج بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، ماں باپ کے دل میں خود کوٹ کوٹ کر دنیا کی محبت بیٹھ گئی ہے۔ اب جب ماں باپ کو دنیا دار ہے، اولاد کو دیندار بنانے کی کوشش کون کرے گا؟ خود بھی پوری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا اور اپنی اولاد کو بھی دنیا دار بنانے کی کوشش میں ہے۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آج آپ نے جمعہ کی 2 رکعت پڑھا، ہفتے میں 1 بار 2 رکعت نماز پڑھتے ہو؟ روٹیاں دن میں کتنی بار کھاتے ہو؟ چائے دن میں کتنی بار پیتے ہو؟ کھانا دن اور رات میں کتنی بار کھاتے ہو؟ ماوا زردہ گٹکا کتنی بار کھاتے ہو؟ اپنی ضرورت کی چیزیں، نفسانی خواہشات کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں تمہیں روز چاہیے، بار بار چاہیے، اور جس نے یہ سب کچھ دیا ہے اس کا سجدہ صرف ہفتے میں 1 بار کریں گے۔ اس کی بندگی کا حق سجدے کے ذریعے ہفتے میں 1 بار۔ میں کہتا ہوں اگر صرف جمعہ کی 2 رکعت پڑھتے ہو، ہفتے میں 1 بار 2 رکعت پڑھا، تو ہفتے میں 1 بار 2 ٹائم کا کھانا کھا لو، باقی پورے ہفتے یوں ہی کیوں نہیں رہتے؟ ہفتے میں 1 بار 2 ٹائم چائے پی لو، باقی پورے ہفتے یوں ہی کیوں نہیں رہتے؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، شراب ہم نے سمجھا حرام،
جوا ہم نے سمجھا حرام، زنا ہم نے سمجھا حرام، سود کھانا ہم نے سمجھا حرام، ڈرگس کا استعمال کرنا ہم نے سمجھا حرام. یہ ساری چیزیں ہمارے نزدیک گناہ، یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں کہ حرام. میں کہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو ہم نے حرام سمجھا، ہم نے گناہ کبیرہ سمجھا. میں کہتا ہوں صرف انہی چیزوں کو ہم نے حرام و گناہ کبیرہ کیوں سمجھا؟ کیا نمازوں کو دن رات میں چھوڑنا یہ حرام نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے؟ ہم دنیا کی ان تمام چیزوں کو تو حرام و گناہ کبیرہ تصور کرتے ہیں، لیکن دن اور رات میں ہم 5 وقت کی نماز چھوڑے بیٹھے ہیں. ہم اسے حرام و گناہ کبیرہ کیوں نہیں سمجھتے؟